یہ ہے معدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعدۃ، معدہ، جی یہ معدہ بھی عربی ہے اور یہ معدہ بھی عربی ہے، یہ عربی لفظ ہے۔ معدہ کی تشریح، معدہ ایک نرم گھڑا ہوا عضلہ ہے جو خوراک کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ نظام انہضام کا ایک بنیادی عضو ہے۔ نظام انہضام کا یعنی ہضم کرنے والے نظام کا ایک اہم بنیادی عضو ہے جو پیٹ کے بالکل اوپر سینے اور ناف کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ معدہ خوراک کو توڑنے، اسے قابل ہضم بنانے اور مزید پروسیسنگ کے لیے چھوٹی آنت کی طرف بھیجنے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رہے کہ معدہ عضلاتی عضو ہے، یعنی گوشت سے بنا ہوا عضو ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ عضلاتی خلیات موجود ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مزاج بھی تیزابی یعنی خشک سرد بنتا ہے۔ جبکہ تمام اعضاء کی طرح معدہ بھی تینوں یعنی اعصابی، غدی اور عضلاتی خلیات کا مرکب ہے، لیکن عضلاتی خلیات کے مقابلے میں اعصابی اور غدی خلیات موجود ہوتے ہیں۔ معدے کا فعال یعنی معدے کا کام، نمبر خوراک کو توڑنا اور ہضم کے لیے تیار کرنا، خوراک کو توڑنا یعنی نرم بنانا اور ہضم کے لیے تیار کرنا۔ نمبر 2، مختلف ہاضماتی رطوبات کا اخراج، جیسے معدے کا تیزاب جو پروٹین کو توڑنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، خوراک کو نیم مائع حالت میں تبدیل کرنا تاکہ وہ چھوٹی آنت میں منتقل ہو سکے۔ مائعٌ یہ عربی لفظ ہے، یعنی اس کو بہنے کی شکل میں بنا دیتا ہے، جیسے شوربہ ہوتا ہے، وہ کیسی مثال دوں آپ کو، جیسے کڑھی ہوتی ہے، کڑھی، یا یہ سمجھو جیسے ربڑی ہوتی ہے، ربڑی، جی ربڑی کی طرح۔ خوراک کو نیم مائع حالت میں یعنی آدھی بہنے کی حالت میں تبدیل کرنا تاکہ وہ چھوٹی آنت میں منتقل ہو سکے، اس کا یہ کام ہے۔ معدے کی اہمیت، معدہ خوراک کی ابتدائی پروسیسنگ کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر جسم خوراک سے توانائی اور ضروری غذائی اجزاء کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بغیر جسم خوراک سے توانائی اور ضروری غذائی اجزاء کو حاصل نہیں کر سکتا۔ معدے کی صحت مجموعی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی اگر معدہ خراب ہے تو مجموعی طور پر سارے کے سارے اعضاء بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ معدے کے مسائل جیسے تیزابیت، بد ہضمی اور السر دیگر جسمانی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ قدیم طب میں معدے کو جسم کی بھٹی کہا جاتا ہے، جو جسم کی توانائی اور صحت کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں معدے کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی نے جو برتن بھرے ان میں بدترین برتن اس کا پیٹ ہے۔ آدمی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چند لقمے کھائے جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھیں، اور اگر زیادہ کھانے پر مجبور ہو تو 1/3 کھانے کے لیے اور 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دے۔ اس حدیث میں پیٹ کو زیادہ بھرنے سے منع کیا گیا ہے اور اعتدال سے کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، ایک حصہ خوراک کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، تاکہ معدہ بہترین طور پر اپنا کام کر سکے اور صحت برقرار رہے۔ یعنی جس طریقے سے جب بھیڑ ہوتی ہے، جیسے بس کے اندر اتنی بھیڑ ہو گئی کہ آدمی اپنے ہاتھ سیدھا کرنا چاہے، اپنے پیر سیدھا کرنا چاہے تو بڑی مشکل سے ہاتھ پیر سیدھے ہوتے ہیں، تو ایسے اس میں اگر لمبا سفر ہو تو آدمی اکڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر میں یا کہیں بدن میں، اس کے درست طریقے سے پھیلنے اور اپنی مرضی سے
اسے ہلنے جلنے کی جو اسے گنجائش ہوتی ہے گنجائش نہیں ہوتی، تو اپنی مرضی سے نہ ہلنے کی وجہ سے اس کے اعضاء کہیں کہیں سے دکھنے لگتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر معدے کو پورا بھر کر اوپر تک بھر لیا جائے تو نظام ہضم پر فرق پڑتا ہے، اور اسے کھانے کو معدے کو کھانا ہضم کرنے میں انتہائی زور لگانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھک جاتا ہے اور جام ہو جاتا ہے، یا تو الٹی آئے گی یا نیچے کو دست وغیرہ بنیں گے یا کچھ اور بیماری سانس لے سکتی ہے۔ جی، تو اس لیے معدہ کھانا تین حصوں میں کھانا تیسرے حصے میں تہائی حصے میں کھانا کھایا جائے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھا جائے۔ حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ بدتر کوئی برتن نہیں بھرتا۔ اس حدیث میں پیٹ کو زیادہ بھرنے کی مذمت کی گئی ہے، تو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ معدے کو حد سے زیادہ بھرنا بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ مسلمان کی طاقت قلیل خوراک میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی طاقت قلیل خوراک میں ہے۔ صاحب کتاب نے حوالہ دیا صحیح مسلم کا 5070ویں روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زیادہ کھانے کے بجائے تھوڑا کھانا اور جسمانی توانائی کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا اسلامی تعلیمات میں ترجیح دی گئی ہے۔ جی، اب یہ قرآنی تعلیمات کے سلسلے میں بتایا گیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ پھر ایسے ہی اشارہ ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کا بھائی ہے۔ صاحب کتاب فرما رہے اگرچہ یہ آیت براہ راست معدے سے متعلق نہیں، مگر اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیں تاکہ صحت کو محفوظ رکھا جا سکے۔ تو اس میں بظاہر کوئی اس میں جوڑ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر جوڑ تلاش کرنا چاہے تو جوڑ مل جائے گا۔ وہ جوڑ ایسا ملے گا کہ آدمی اپنے محلے پڑوس میں آس پاس میں گلی کوچوں میں خیال کرے کہ کس کے یہاں کھانا بنا نہیں بنا، اگر وہاں کھانا پہنچائے اور وہاں اس کا خیال کرے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں اگر کھانا زیادہ بنے گا یا وہ کھانا زیادہ کھانے کی نیت کرے گا تو ادھر ادھر اڑوسی پڑوسی کو دینے کی وجہ سے اس کا کھانا کم مقدار میں بچ جائے گا، جو اس کی صحت کے لیے مفید اور بہتر ہوگا۔ جی، معدے کی صحت کے لیے اسلامی نصیحتیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کھانے پینے میں میانہ روی اور احتیاط ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور بھوک کے ساتھ کھانے کو بہترین طرز زندگی قرار دیا تاکہ معدے کو نقصان نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معدے کی صحت کا خیال رکھنا روحانی اور جسمانی تندرستی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ معدے کی تصویر ہے۔ جی، چھوٹی آنت امعاء۔ جی، بس صاحب کتاب نے ایک اس میں ان سے تسامح ہو گیا، میں تسامح ہی کہوں گا۔ یہ جیسے امعاء لکھا ہے اس کا مفرد یعنی واحد بھی لکھ دیتے تو اچھا رہتا تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ امعاء الدقیقہ، امعاء الدقیقہ چھوٹی آنت۔ یہ امعاء یہ میعن کی جمع ہے، میعن، میم زیر می عین یا دو زبر عن، میعن۔ جی، میعن کی جمع امعاء معنی آنت۔ یہ مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے المعاء، المعاء اس کی جمع ہے امعیہ، اس کے معنی بھی آنت کے آتے ہیں۔ جی، چھوٹی آنت ہاضمے کے نظام کا ایک لمبا اور پیچیدہ حصہ ہے جہاں غذا کی اکثریت ہضم اور جذب ہوتی ہے، جہاں غذا کی اکثریت ہضم اور جذب ہوتی ہے، یعنی وہیں یہ سمجھیے آپ جس طریقے سے کولو کے اندر 3 کڑھاؤ ہوتے ہیں، جی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کولو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گڑ تیار ہوتا ہے تو وہاں اسے کولو کہتے ہیں، اور کولو میں 3 کڑھاؤ ہوتے ہیں، ایک پہلے نمبر کا، ایک دوسرے نمبر کا، ایک تیسرے نمبر کا۔ تو تیسرے نمبر میں سب سے کم آگ پہنچتی ہے، تو لہذا اس سے یعنی کہ آخری جو تیسرے نمبر کا کڑھاؤ ہوتا ہے اس سے بیچ والے میں کرتے ہیں، پھر بیچ والے سے اس میں کرتے ہیں۔ عام طور پہ جتنے بھی گندگی ہوتی ہے اس میں یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے، رس، گنے کا رس میں جو بھی گندگی ہوتی ہے
میل کچیل ہوتا ہے وہ آخری کڑاؤ میں جس کی طرف آگ کم جاتی ہے اسی میں اس کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے جی۔ تو یہ سمجھ لیجئے یہ چھوٹی آنت کا کام یہی ہے کہ وہ کھانے کو کوٹ کر باریک کر دیتی ہے اور اسے جذب کے لیے اسے تیار کر دیتی ہے جی۔ چھوٹی آنت کا کلیدی کام غذا میں موجود غذائی اجزاء کو خون میں جذب کرنا ہے۔ اسے مثال بہترین رہی ہے کولو والی جی۔ چھوٹی آنت کا کلیدی کام، کلیدی معنی یعنی بنیادی، یہ سمجھ لیے کلیدی کہتے ہیں، کلید کہتے ہیں چابی کو، یعنی وہ اسے کوٹ کر نرم کر دیتی ہے اور اگلی والی آنت کے لیے کام آسان کر دیتی ہے۔ کلیدی کام غذا میں موجود غذائی اجزاء کو خون میں جذب کرنا ہے جی۔ افعال، معدے کا کام کیا ہے؟ معدے سے خوراک وصول کرتی ہے اور اس میں موجود غذائی اجزاء کو جذب کرتی ہے۔ بائل اور انزائمز کی مدد سے چربی، پروٹین اور کاربوہائیڈریٹس کو ٹوٹنے میں مدد دیتی ہے جی۔ اہمیت، چھوٹی آنت میں ہونے والے ہاضمے کے عمل کی بدولت جسم کو وٹامنز، معدنیات اور دیگر ضروری غذائی اجزاء ملتے ہیں جو جسمانی نشو و نما اور صحت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر چھوٹی آنت اپنا کام درست طریقے سے نہ کرے تو جسم غذائی قلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ اگر کسی کی پیٹ میں زیادہ کھانے کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوگی تو وہ چھوٹی آنت میں ہوگی کہ چھوٹی آنت اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ جب کسی پر زیادہ وزن لاد دیا جائے تو وزن اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جی۔ بڑی آنت، قولون مصران، یہ اس کو میں دیکھ نہیں سکا، قولون مصران کیا ہے اس کی میں لغت وغیرہ دیکھ نہیں سکا، وہ اگر دیکھوں گی تو کہاں دیکھوں کیونکہ اس کی لغت کوئی الگ آتی نہیں جی۔ تشریح، بڑی آنت ہاضمے کے نظام کا آخری حصہ ہے۔ بڑی آنت ہاضمے کے نظام کا آخری حصہ ہے جہاں ہاضم شدہ غذا کے باقی ماندہ مواد سے پانی جذب کیا جاتا ہے اور فضلے کو جسم سے خارج کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بڑی آنت کے 4 اہم حصے ہیں: سیکم، کولن، ریکٹم اور اینس۔ تو آواز کٹ رہی ہے حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں؟